پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری چیزیں پسند کرتا ہے۔ آپ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں۔ کبھی آپ کی پسند یہ ہوتی ہے میرے بیٹے کے پاس لمبی کار ہو، اچھی جاب ہو، اچھا مکان ہو، اچھی زندگی ہو۔ یہ آپ کی پسند اور میری پسند ہو سکتی ہے، اور یقیناً اس پسند کے اعتبار سے ہم اپنے بچے کی پوری تگودو اور اپنے بچے کے لیے پوری محنت اگر ہم کرتے ہیں تو اسی چیز کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کبھی کنگال ہونے نہ پائے، ہمارے بیٹے کو معاشی اعتبار سے کبھی بدحالی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارا مال ہم جمع کر لیں اور بہت سارے اعتبار سے فیوچر کو سیکیور کر لیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اتنا جمع کر لیا ہے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے فیوچر کو سیکیور کر لیا، میں نے تو اگر مر بھی جاؤں تو میری بیوی بھوکی نہیں مرے گی، اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ میں نے بنا لیا۔ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بیٹے بڑی مشقتوں کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، اسے ضائع مت کرنا، اسے اڑانا نہیں، اسے برباد مت کرنا، بلکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کرنا، کم نہ ہو اضافہ کرتے چلے جانا۔ آپ ذرا سوچو، ہماری ساری تگودو اسی دنیا کی خاطر اور ہمارے بچوں کے لیے اسی دنیا کی خاطر ہماری محنت و مشقت ہوتی ہے اور ہم اسی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ آپ اپنے اعتبار سے بھی سوچیں، میں بھی اپنے اعتبار سے سوچوں، دنیا کا ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اور یعقوب نے بھی کیا وصیت فرمائی، کن کو وصیت فرمائی، کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، آج کے دور کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے بھوکے رہنے کے سلسلے میں، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہ اس کے اچھے لباس اسے بہتر کرے، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فیوچر کے اعتبار سے نام کمانے والا بن جائے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک باپ آج اپنے بیٹے کو دوسرے قسم کی نصیحتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک پیغمبر جب اپنے بچوں کو نصیحت اور بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فلا تموتن، مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی پیروی کرو، اسلام کو زندگی میں شامل رکھو، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور نہ کرنا، اسلام سے اپنے رشتے کو استوار رکھنا، اسلام کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر رکھنا اور کہیں بھی اسلام سے انحراف نہ کرنا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، دولت کے ذریعے تو انسان مستقبل کو تابناک کر سکتا ہے، دولت ہوگی اچھا گھر خریدے گا، دولت ہوگی انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، دولت ہوگی انسان اچھا مکان خریدے گا، دولت ہوگا انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرے گا، دولت ہوگی انسان کہیں تفریح کے لیے جائے گا۔ یہ دین کیا کام آئے گا؟ اگر کسی کے پاس دین ہے تو اس دین کی وجہ سے کیا اس کی آرزویں پوری ہوں گی، کیا اس کی تمنائیں پوری ہوں گی، کیا اس کے ارمان پورے ہوں گے؟ تو میں آپ کو عرض کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کوئی معمولی سرمایہ کا نام نہیں ہے۔ دنیا سے انسان فنا ہونے والے گھر خرید سکتا ہے اور دین کے ذریعے انسان باقی رہنے والی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جنت جہاں پر انسان جائے گا وہاں پرماننٹ رہے گا، جس جنت کا تصور انسان دنیا کی کسی چیز سے کمپیر کر کے نہیں کر سکتا۔ ایسی جنت اگر اللہ کسی کو عطا کرے گا تو اسی کو عطا کرے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، جو دین ساتھ لے کر کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان دین سے گھبرا رہا ہے، آج کا مسلمان دین سے ڈسٹینس بنا رہا ہے، آج کا مسلمان دینداروں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے۔ مولانا کے قریب مت ہونا ورنہ داڑھی رکھنی پڑے گی، اس مبلغین کے قریب مت ہونا ورنہ مسجد میں جانا پڑے گا، یہ مولانا لوگ کے قریب مت ہونا ورنہ بیوی کو برقعے کا پابند بنانے کی بات کریں گے، یہ مولانا لوگوں کی محفل میں مت بیٹھنا ورنہ ادھر ادھر کا کھانا مت کھاؤ، پابندی لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حد تک مزاج بن چکا کہ تمہیں اگر کوئی شریعت کی بات پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد پہنچائے تو یہ ارشاد تمہیں اچھے نہیں لگتے، ان ارشادات کو تم اپنی زندگی کے اندر
آزادی میں خلل محسوس کر رہے ہو، یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آزادی کے تصور کے ساتھ اور دین سے رشتے کو کمزور کرنے کے ساتھ آج کا مسلمان جینا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بغیر دین کے اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ چین اور سکون کی دولت اسی وقت حاصل ہوگی جب زندگی کے اندر دین شامل ہو جائے، دین کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کی زندگی کے اندر دین موجود ہے تو یہ دین کی بنیاد پر سولی پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تب بھی اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، وہ تخت پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ تختے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ گرم انگارے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے۔ دین تو ہے ہی اس لیے کہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، دین کا نام کیا رکھا گیا؟ تو قرآن نے نام رکھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے نام رکھا کہ بے شک دین تو صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے۔ نام کتنا پیارا، سلامتی، اسلام، سلامتی، پیس۔ پتا چلا جس کے اندر دین آ جاتا ہے اللہ اسے سلامتی عطا کرتا ہے، اسے پیس عطا کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون عطا کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے سکون؟ تو آئیے دو اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں۔ کبھی اس کو اللہ کچھ عطا کر دے تو وہ شکر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کبھی اللہ کچھ چھین لے تو صبر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کہتا ہوا نظر آتا ہے جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے قلب کو اطمینان مل جاتا ہے، اس کے قلب کو تسکین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ شاید اس سے پہلے میں نے کہیں عرض کر دیا ہوں گا، لیکن آپ کو صرف آج کے موضوع کی مناسبت سے سناتا ہوا چلوں۔ دین انسان کی زندگی میں کتنا بیلنس لے آتا ہے، کتنا اطمینان لے آتا ہے۔ ایک کپل باہر کی دنیا کا ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے، اور ممبئی کی سرزمین کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی جو ایشیا کی کہلاتی ہے، سلم ایریا، دھاراوی کی جھوپڑ پٹی کے اندر وہ کپل جو ممبئی دیکھنے کے لیے آیا تھا، ایک گائیڈ کے ساتھ، ایک رہنما کے ساتھ وہ جھوپڑ پٹی کے دورے پر نکلتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تو ممبئی کا انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ گائیڈ سے پوچھا اب کچھ اور دیکھنے کا ہے؟ کہا آپ دیکھ نہیں سکو گے، ہے تو صحیح ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی موجود ہے، وہاں گندگی ہی گندگی ملے گی، بدبو ہی بدبو ملے گی، چھوٹے سے کمرے ہی ملیں گے، اور غربت کی چکی میں پیسے جانے والے لوگ ہی وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، وہاں جانے جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا نقشہ گائیڈ نے کھینچا، شوہر کے پیر جو ہے رک گئے، اور شوہر نے کہا میں تو نہیں آتا، لیکن بیوی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ذرا میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا اور کیا معاملہ ہے اور کیسے رہتے ہیں۔ بیوی گائیڈ کے ساتھ پہنچتی ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی جھوپڑ پٹی کے قریب اس سلم ایریا کے اندر قدم رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ 4 فٹ کی گلی ہے، وہاں نالی بہ رہی ہے، بچے پیشاب کر رہے ہیں، بچے وہاں پر عجیب کیفیت کے اندر ہیں، چڈی پہن کر کے گھوم رہے ہیں، گھروں کے اندر لوگ ہاتھ سے پنکھا جھیل رہے ہیں، اور عجیب سچویشن ہے، غریب غربت بھی ہے، گرمی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ گھر کے ایک چھوٹے سے پردے کے پیچھے یا تو فیملی رہتی ہے یا پردے ہٹے ہوئے ہیں، بہت سارے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ عورت وہاں سے گزرتی ہے، گھر میں جھانکتی بھی جاتی ہے، اور فارینر کو دیکھ کر تو آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر، ہمارا مزاج غلامی کا ایسا ہے، اگر گوری چمڑی والا امریکہ کا لٹیرا بھی یہاں آ جائے تو آدمی اس کے ساتھ تصویر کھنچانے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ گوری چمڑی والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ گوری چمڑی والے کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ سب پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیسے، ہمارے یہاں کیسے، لیکن وہ خاتون جا رہی تھی، ایک ایک گھر میں رہنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک گھر کے قریب سے گزری جہاں کا پردہ ہٹا ہوا تھا، خاتون مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، سلام کا انتظار کر رہے تھے وہ گائیڈ اور وہ خاتون جو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اللہ اکبر کہ اس کے یہ نماز ختم کر لے، میں اس سے کچھ سوال پوچھوں۔ خاتون نے سلام پھیرا، گائیڈ کے ذریعے اس خاتون سے، اس فارینر خاتون نے پوچھنے کے لیے کہا کہ اس عورت سے پوچھو، میں اس کے چہرے پر سکون دیکھ رہی ہوں، میں اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہی ہوں، ایسا چھوٹا کمرہ جس سے بڑا تو ہمارا باتھ روم ہے، اس چھوٹے سے کمرے کے اندر اس نماز پڑھنے والی عورت کو سکون کیسے نصیب ہے، اطمینان کیسے نصیب ہے؟ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کو بے چینی نہیں ہو رہی، اس کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ اتنا سننا تھا، گائیڈ کے ذریعے جب اس خاتون نے سنا، نمازی نے مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرا بھی ایک سوال ہے، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ سوال تم نے مجھ سے پوچھا ہے
کہ مجھے اطمینان کیسا ہے، اور چھوٹے سے کمرے کے بارے میں جھوپڑ پٹی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ جھوپڑے میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا مرے گا۔ بتاؤ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بولے ضرور مرے گا۔ فلیٹ میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا۔ کہیں بھی رہے، جھوپڑے میں رہے، فٹ پاتھ پہ رہے، محل میں رہے، بنگلے میں رہے اور فلیٹ میں رہے، ہر جگہ رہنے والا مرے گا۔ اگر تم فلیٹ میں رہ کر، بنگلوں میں رہ کر بے چین ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں جھوپڑ پٹی کے اس کمرے کے اندر رہ کر مطمئن ہوں، تو آؤ میں تمہیں بتا دوں، میرے اطمینان کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مرنا تو ایک دن حق ہے، ضرور مروں گی، لیکن میرے ساتھ دین ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میرا دین جس میں آج چھوٹے کمرے میں موجود ہوں، لیکن جو دین میرے پاس ہے وہ دین مجھے جنت کا محل عطا کر دے گا۔ مرنے کے بعد میں جنت کی حقدار بن جاؤں گی اور میری یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دین کی بنیاد پر میرے مستقبل کی تابناکی کا تصور مجھے اطمینان کی دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دین کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اس دین کے اندر بڑی سچائیاں ہیں، اس دین کے اندر اللہ عز و جل نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کا ہے ہی نہیں، ضرر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ دنیا کی دوسری تہذیبوں کا جائزہ لے لیجئے اور اسلامی کلچر کا جائزہ لے لیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، صبح ملا تو السلام علیکم، دوپہر میں ملا السلام علیکم، شام کو ملا السلام علیکم، جب ملاقات السلام، زندہ تھا تو ملتا تھا السلام علیکم، قبرستان میں گیا تو وہاں بھی السلام علیکم، سلام ہی سلام۔ اب دوسری تہذیب کا جائزہ لے لیجیے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر انتقال ہو چکا ہے اور آپ سے وہ جس کے گھر میں انتقال وہ ملاقات کرتا ہے، صبح کا وقت ہے، آپ نے کہا گڈ مارننگ، تو کہے گا کیا گڈ مارننگ، میرے گھر میت پڑی ہوئی اور تم مجھے اچھی صبح کہہ رہے ہو، یہ بھی کوئی صبح ہے؟ آپ نے کہا گڈ ایوننگ، ارے ابھی تک ایک کسٹمر نہیں آیا، مال نہیں بکا اور تو کہہ رہا ہے گڈ ایوننگ، یہ دوسرے کلچر۔ لیکن آپ نے اگر کسی کے ہاں کاروبار بھی نہیں ہوا، کچھ دھندا نہیں چلا اور آپ نے السلام علیکم کہا تو اس کے دل کو اطمینان ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی عطا فرما دے۔ آپ ذرا دیکھو اسلام کے اندر کتنی اچھائیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے شک، شبہ اور تردد کے شکار۔ اس سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ اس میں ہر ایک انسان کے حقوق رکھے گئے، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور سب کے ساتھ بیہیویئر کا طریقہ ایسا رکھا گیا کہ اگر اس طریقے کو انسان فالو کرے تو دنیا کے اندر عزت اور سربلندی اسے نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم نے دین کو ہلکے میں لے لیا، آج دین بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے تو آدمی کہتے ہیں مولانا کیا سمجھیں گے، بالکل ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہماری سچویشن ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز، داڑھی، حج، زکات اور یہ ساری چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں اور باقی سارے خرافات، ساری برائیاں، ساری غلطیوں کے اندر ہم پوری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو غیر اسلامی رسومات کے ہم عادی بن گئے اور ہم نے خرافات اور اسراف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، حج و زکات کافی ہے، بس یہ سب چیزیں اور یہ شریعت کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قربان جائیے ابتدا پر کہ اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہ مت کہنا میں مومن ہوں بس کافی ہو گیا، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر تم اللہ کو ایک مان چکے ہو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان چکے ہو، جنت و دوزخ کو مان چکے ہو، آخرت کو مان چکے ہو، کتاب کو مان چکے ہو، قرآن کو مان چکے ہو، بعد الموت کو مان چکے ہو، تو اتنا کہنے سے نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کی نعمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، نہ اسے شمار کر سکتے ہیں۔ خود ہمارے وجود کے اندر اللہ عز و جل کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ایسی نعمتیں کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، کان بھی اللہ کی نعمت، زبان بھی اللہ کی نعمت اور دل بھی اللہ کی نعمت۔
اگر ہم پوری زندگی سجدے میں رہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیں تب بھی کما حقہ ہم اس کا شکر نہیں بجا لا سکتے۔ انہیں بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ عز و جل نے ہمیں یوم جمعہ کی شکل میں عطا فرمائی، جمعہ کے دن کی شکل میں۔ یوم جمعہ یہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعہ ہی کو ہوئی، اور جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، وہ بھی جمعہ ہی کو داخل کیا گیا، اور زمین پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا، جمعہ ہی کو ہوا، اور قیامت بھی جو قائم ہوگی وہ یوم جمعہ ہی کو ہوگی۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو وہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اتنی عظمت والا یہ دن ہے، اتنی برکت والا یہ دن ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن انتقال کر جائے تو قبر کے حساب سے ہی بچ جاتا ہے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اور پروردگار اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس دن کی، بڑی فضیلتیں ہیں اس دن کی، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ جس طریقے سے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی ہے ویسے ہی اس دن کی بھی ہم نے ناقدری کی۔ قرآن مقدس میں ایک سورت ہی پوری سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن کی کتنی اہمیت ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جو شخص یوم جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کے 80 گناہوں کو 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو مجھ پر درود پڑھے کنت شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دینے والا اور شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ اس دن کی برکت ہے، لیکن مجھے اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے علاوہ کہیں اور کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے کئی نعمتوں کی ناقدری کی گئی اسی طریقے سے اس نعمت کی بھی ناقدری کی جا رہی ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس سے ہم اس دن کی عظمتوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز کے لیے جب تمہیں یوم جمعہ کو پکارا جائے، آواز دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو۔ یعنی منادی مؤذن جب یوم جمعہ کو تمہیں اذان کے ذریعے آواز دے
تو تم یوم جمعہ کو مؤذن کی آواز سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم جمعہ کو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس سے مراد اذان ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب اپنے دور کے اندر جمعۃ المبارکہ کا اہتمام فرمایا تو جس طریقے سے عیدین کے اندر دونوں عیدوں میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے، ایسے ہی یوم جمعہ کا بھی سسٹم یہی تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد خطبہ دے رہے تھے، لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، اتنے میں ایک قافلہ آیا۔ تو چونکہ مدینے میں لوگوں کو قحط کا سامنا تھا اور جب ملک شام سے کوئی قافلہ آتا تو اس میں کھانے پینے ضروریات کی بہت ساری چیزیں آتی تھیں، اور اس زمانے میں جب قافلہ آتا تھا تو قافلے کے آنے کے بعد لوگوں کو خبر کرنے کے لیے زور زور سے دف بجایا جاتا جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ قافلہ آ چکا ہے، تو جسے خریدی کرنی ہوتی تھی وہ خریدی کے لیے دوڑ پڑتا تھا۔ تو مسجد نبوی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے کے دوران ملک شام سے قافلہ آیا اور پھر قافلے نے دف بجانا شروع کیا۔ تو اتفاق سے مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے ضرورت کی چیزوں کی خریدی کے لیے مسجد سے نکلنا شروع کر دیا۔ ٹوٹل 12 صحابہ صرف مسجد میں رہ گئے، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی۔ تو پروردگار کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی میرا مولا تسلی دے دیا کرتا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کا عام انسان اگر بے چین ہو تو انسان تسلی دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ بے چین ہو تو خدا تسلی دیتا ہے۔ تو ایک قانون ہی عطا کر دیا گیا، اور وہ قانون یہ کہ اب جب کبھی بھی مؤذن اذان کہے یوم جمعہ کو وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو کاروبار، یہ لغو لعب، یہ تجارت، یہ مال و زر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ کے مسجد کے اندر گھسو، جلدی کرو، اس کا مطلب جلدی کرو۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بعد میں کی اور خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دینا شروع کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی۔ آج 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے اذان ہوتی ہے، لیکن حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان یوم جمعہ کو ہوا کرتی تھی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی جمعہ کی ایک ہی اذان تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایک ہی جمعہ کی اذان تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں 2 اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، اذان ہو چکی تھی، پھر بھی لوگ نہیں آئے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اذان پہلے کہی جائے اور اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان کہی جائے، تاکہ لوگ اگر مصروف بھی ہوں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ خطبے کی اذان ہے، فوراً مسجد کی طرف آ جایا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ اسی طریقے سے 2 اذانوں کا سلسلہ بھی حضرت عثمان ذو النورین نے شروع کیا، لیکن دیوبندی ہو یا وہابی کوئی اسے بدعت نہیں کہتا، کوئی اسے منع نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک اس چیز کو اپناتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب صدیق فاروق اعظم اور حضرت عثمان